جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا۔ آقا فرما رہے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے دن کے روزے رکھنا اللہ رب العزت نے تم لوگوں پر فرض فرما دیا ہے۔ یعنی اگر تم مسلمان ہو، صاحب ایمان ہو، کلمہ گو ہو، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہو، تو تم پر ضروری ہے کہ یہ مہینہ جب آ جائے، اس مہینے کو جب تم پالو تو اس مہینے کو بغیر روزہ رکھے کے نہ گزارو، بلکہ اس مہینے کے تمام اور مکمل روزے رکھ کر اس مہینے کو رخصت کرو۔ جعل اللہ صیامہ، اللہ نے فرض قرار دیا، یہ کہہ کر آقا علیہ السلام اس مہینے کے روزوں کی اہمیت اور اس کی عظمت کو سمجھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اس کی جو راتیں ہیں، اس کی راتوں کے قیام کو اللہ رب العزت نے باعث اجر و ثواب بنا دیا ہے۔ یعنی جس طرح اس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے اسے راضی کر کے اپنے درجات و مدارج میں تم آسانی سے اضافہ کر سکتے ہو، اللہ کے محبوب و مقرب بن سکتے ہو، اسی طرح اس کی جو راتیں ہیں وہ بھی بیکار نہیں ہیں، اس کی جو راتیں ہیں وہ بھی رحمت و برکت سے خالی نہیں ہیں، اس کی جو راتیں ہیں اللہ نے اسے بھی تمہارے لیے غنیمت بنا دیا ہے۔ اس طرح کہ جو بندہ اس مہینے کی راتوں کو پا کر اس میں قیام کرتا ہے، یعنی عبادت کرتا ہے، تراویح کی صورت میں خصوصاً قیام کرتا ہے، اور تہجد کی صورت میں قیام کرتا ہے، اور دیگر نوافل کی پابجائی کی صورت میں قیام کرتا ہے، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا یہ عمل اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ گویا کہ آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب کیا ہے، اس کی اہمیت جس کی نگاہوں میں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اسی بات کا متمنی رہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کی بارگاہ کی نزدیکی حاصل ہو جائے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ سنو، اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ دن کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا، رات کے قیام کو باعث اجر و ثواب بنا دیا گیا۔ مطلب تمہاری اپنی جو خواہش ہے کہ میں رب کا محبوب بن جاؤں، رب کا مقرب بن جاؤں، اپنے اس مقصد میں کامیاب ہونے کا یہ بہترین موقع ہے۔ لہٰذا خوب سے خوب تر اس مہینے کے دن سے بھی فائدہ اٹھاؤ، راتوں کے قیام کے ذریعے سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دن میں روزہ تو رکھو اور رات میں کھانے کے لیے شیواجی نگر چلے جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دن میں روزہ تو رکھو اور کھانے کی تلاش کرتے کرتے محلہ در محلہ محلوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دور دراز علاقوں پہ چلے جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دن میں روزہ تو رکھو لیکن راتوں میں گھومنے پھرنے کے لیے شہر کی ہوا کھانے کے لیے گلی کوچوں میں نکل جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دن میں روزہ تو رکھو اور راتوں میں فقط اپنا کنڈا کاٹنے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کبھی کورمنگلا جاؤ، کبھی پیلس گراؤنڈ جاؤ، اس طرح راتوں کو کھانے پینے میں تباہ و برباد کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کی راتوں کے قیام کو باعث اجر و ثواب بنا دیا ہے، لہذا اس کی راتوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ کم سے کم ایک مہینہ تو گھومنا پھرنا بند کر دو، ایک مہینہ تو ادھر ادھر منہ مارنا بند کر دو، ایک مہینہ تو کم سے کم سیریس ہو جاؤ، ایک مہینہ تو کم سے کم اپنی آخرت کو سنوارنے پر اپنی توجہ کو مرکوز کرو۔ یہ بہترین موقع ہے، نہ جانے بار آئندہ، سال آئندہ تمہیں یہ مہینہ ملے یا نہ ملے، اگر یہ مہینہ اب مل گیا ہے تو اسے غنیمت جانو اور یہ تصور لے کر اس مہینے کو گزارو کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ میری زندگی کا آخری مبارک مہینہ ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اگر یہ تصور تمہارے ذہن میں آ گیا تو تم اس مہینے کو اپنے لیے آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہو۔